خلیفہ بغداد ہارون رشید نے محمد بطال سے کہا کہ ملک روم میں تمہیں جو واقعات پیش آئے ان میں سے سب سے عجیب واقعہ سناؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں روم کی ایک چراگاہ میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ میرے سر پر اونچی سی ٹوپی تھی، گلے میں انجیل شریف حمائل تھی اور میں سر جھکائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے جانوروں کے کھروں کی آواز سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ میں نیزہ تھامے ہتھیاروں سے مسلح ایک شاہ سوار تھا۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے بطال نام کا آدمی دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ وہ فوراً گھوڑے سے نیچے اتر کر مجھ سے گلے ملا اور میرے پیر کو بوسہ دیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بولا، میں آپ ہی کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے ساتھ کر لیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 4 شاہ سوار دکھائی دیے۔ وہ بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کر دیکھوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ جیسے ہی ان کے پاس پہنچا انہوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور میرے پاس آ کر مجھ پر بھی حملہ آور ہو گئے۔ میں نے کہا، اگر تم لوگوں کا لڑائی کا ارادہ ہے تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ بولے، ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی سے ہتھیار اٹھائے اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر کہا، تم لوگ 4 ہو، میں اکیلا ہوں، یہ انصاف نہیں ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی ایک مقابلے پر آئے۔ ان میں سے ایک آیا، امیر المومنین، میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا آیا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر چوتھا آیا تو ہم نیزوں سے لڑے، یہاں تک کہ دونوں کے نیزے ٹوٹ گئے۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ اس نے اپنی سپر اور تلوار سنبھالی اور میں نے اپنی، اور حملے کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں کی ڈھالیں ٹوٹ گئیں، تلواروں کے دستے الگ ہو گئے اور زمین پر گر پڑیں۔ پھر ہم کشتی لڑنے لگے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ سورج غروب ہو گیا اور کوئی کسی کو زیر نہیں کر پایا۔ میں نے اس سے کہا، آج میری دن بھر کی دینی عبادت فوت ہو گئی۔ بولا، یہی حال میرا بھی ہے، اور وہ پادری تھا۔ میں نے کہا، اگر تو الگ ہو جائے تو ہم اپنی اپنی فوت شدہ عبادتیں قضا کر لیں اور رات کو آرام کریں، لڑائی صبح کو لڑیں۔ بولا، بہت اچھا۔ میں نے اللہ کی توحید و تسبیح کر کے نماز ادا کی اور اس کو جو کرنا تھا اس نے کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو کہنے لگا کہ تم عربوں میں غداری بہت ہے۔ میرے کانوں میں 2 گھنگرو ہیں، ان میں سے ایک تو اپنے کان میں باندھ کر سو جا، اگر تو کوئی حرکت کرے گا تو تیرا گھنگرو بچ جائے گا اور میں بیدار ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ۔ بہرکیف اس حال میں ہم نے رات گزاری۔ صبح اٹھ کے میں نے پہلے تسبیح و تحلیل کر کے نماز پڑھی اور ہم پھر کشتی لڑنے لگے۔ میں نے اسے پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا، لیکن جب اس کی گردن کاٹنے کا ارادہ کیا تو وہ بولا، اس بار معاف کر دے۔ چنانچہ میں نے چھوڑ دیا۔ دوبارہ کشتی ہوئی تو میرا پیر پھسل گیا اور وہ مجھے پچھاڑ کر میرے سینے پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، میں نے تجھے معاف کیا تھا، کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ بولا، ٹھیک ہے، معاف کیا، اور میرے سینے سے ہٹ گیا۔ تیسری بار کشتی ہوئی، میں شکستہ دل ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھے پچھاڑ لیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر گردن اتارنے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا، پچھلی معافی تو بدلہ تھی، اس بار مہربانی کر دے۔ بولا، بہت اچھا، اور ہٹ گیا۔ چنانچہ چوتھی بار کشتی ہوئی تو اس نے مجھے پھر پچھاڑ لیا اور بولا، اب میں جان گیا ہوں کہ تو بطال ہے، اب تو ذبح کر کے ہی رہوں گا اور ملک روم کو تجھ سے راحت پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ ہرگز نہیں۔ بولا، اپنے اللہ سے بول کہ تجھے مجھ سے بچائے۔
امیر المومنین، یہ کہہ کر جیسے اس نے میری گردن مارنے کے لیے خنجر اٹھایا، میرا وہ مقتول ساتھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور تلوار اٹھا کر اس کی گردن مار دی، اور آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے پھر لیٹ گیا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔